اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن کو بھائی عرب کے لب و لہجے میں پڑھو، عرب کے لب و لہجے میں۔ ادھر سے میں کسی کو اٹھا کر کہوں نا قل اللہ پڑھ کے سناؤ، نہیں آئے گا، معروف طریقے سے نہیں آئے گا۔ اور نماز بھی وہی قبول ہوتی ہے جس میں قرآن معروف طریقے سے پڑھا جائے، ورنہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ یہ میں بات آپ کو بتا دوں، بعد میں کل قیامت کے دن یہ نہیں کہنا کہ مولوی نے نہیں بتایا۔ معروف طریقے سے یہاں پر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 100 میں سے 2 لوگوں کو آتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 100 میں سے جناب 98% لوگ سب فیل ہیں۔ ابھی آپ کے ذہن میں ایک بات چل رہی ہے، مولوی صاحب نے لمبا کر دیا، 40 منٹ ہو گئے ہیں۔ یہ فکر کوئی نہیں ہے کہ قرآن ہم نہیں پڑھتے ہیں، یہ ہماری ایمان کی حالت ہے۔ دیکھو بھائی، قل هو اللہ احد کا سب سے پہلا لفظ ہے قاف۔ کیا ہے؟ قاف۔ اب دیکھو قاف بولنا نہیں آ رہا کسی کو بھی، کاف کہہ رہے ہیں۔ قاف اور کاف میں فرق ہے بھائی، 2 آنکھوں والا قاف اور ڈنڈے والا کاف، دونوں میں فرق ہے۔ اگر آپ قل هو اللہ کہتے ہیں، ڈنڈے والا کاف کہتے ہیں تو معنی الٹ۔ اگر آپ 2 آنکھوں والا موٹا قاف کہتے ہیں تو پھر معنی ٹھیک ہے۔ معنی الٹ کیسے ہوتا ہے، ٹھیک کیسے ہوتا ہے؟ سنو، قل هو اللہ احد ترجمہ کیا ہے؟ کہہ دو اللہ ایک ہے، کہہ دو اللہ اکیلا ہے، یہ معنی ہے۔ لیکن اگر آپ قاف کی جگہ پر کاف لگاتے ہیں تو معنی کیا ہوگا؟ قل هو اللہ احد، کھاؤ اللہ ایک ہے۔ نعوذ باللہ۔ زمین آسمان کا فرق ہوا کہ نہیں بھائی؟ تو بتاؤ پھر نمازیں کیسے قبول ہوں گی؟ ساری عمر گزر جاتی ہے، جس نے پیدا کیا اس کا نام بولنا نہیں آتا، اللہ کو اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ کو رسول اللہ کہتے ہیں، باقی دنیا کی ساری چیزیں آتی ہیں، قرآن پڑھنا کیوں نہیں آتا؟ 1000 مرتبہ آپ کو سمجھایا ہے بھائی قرآن پڑھنا سیکھو، نہیں آتا امام کے پاس آؤ، امام کے پاس نہیں آنا مدرسے جاؤ، قرآن پڑھنا سیکھو۔ قرآن کے صرف 7-8 لفظ ہیں جو مشکل ہیں، اس کے بعد سارا کچھ آ جاتا ہے۔ لیکن حرام ہے کسی کے کان میں جوں رینگے۔ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ ہمارا کام، مبلغ کا کام بتانا ہوتا ہے، گھسیٹنا نہیں ہوتا۔ ہاں، مبلغ کا کام جو ہوتا ہے نا جی، وہ بتانا ہوتا ہے کہ بھی آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، گھسیٹنا نہیں ہوتا۔ گھسیٹنا باپ کا کام ہے۔ آج آپ اپنی اولادوں کو گھسیٹیں اس کام کے لیے۔ مبلغ گھسیٹتا نہیں، مبلغ بتاتا ہے۔ پہلے ہمارے والد صاحب آپ کو سمجھاتے رہے ہیں لیکن حرام ہے، اب ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، او بھائی کو خدا کا خوف کرو، قرآن صحیح پڑھو۔ مولوی صاحب کے پاس چلے جاؤ، مدرسے میں چلے جاؤ، قرآن سے اپنا قرآن صحیح کرو۔ کاروبار کر سکتے ہو، تجارت کر سکتے ہو، لین دین کر سکتے ہو، دھوکہ دے سکتے ہو، جھوٹ بول سکتے ہو، ملاوٹ کر سکتے ہو، قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھ اس نے نہیں رہے کہ بچپن میں نہیں پڑھا، اب داڑھی آ گئی، داڑھی چٹی ہوگی، شرم آتی ہے۔ یہاں آپ شرم کرو گے، قیامت کے دن کیا ہوگا بتاؤ؟ یہاں آپ کو شرم آ رہی میرے پاس آ کر یہ کہنے میں کہ بھی مجھے مولوی صاحب قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، قیامت کے دن کیا کرو گے بھائی؟ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ علماء سے رابطہ کریں۔ اگر پھر بھی کوئی آپ کی مجبوری ہے تو پھر اس کا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے ایک ترتیب شروع کی ہوئی ہے، الحمدللہ ہم نے ایک ترتیب شروع کی ہوئی ہے، واٹس ایپ کے اوپر کلاسز لے رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ انگیج ہے، کلاسز لے رہے ہیں۔ بہت سے عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں میں بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں، شرم آتی ہے، علیحدہ کلاسز ہوتی ہیں ان کی۔ بہت سی خواتین ہوتی ہیں کہ جو جناب عمر زیادہ ہو چکی ہوتی ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے، ان کی ایک علیحدہ کلاسز ہم نے شروع کی ہوئی ہیں، خواتین ٹیچرز کی۔ بہت سے ایسے ماں باپ ہیں کہ جو اپنے بچوں کو صحیح قاری قرآن بنانا چاہتے ہیں، ہمیں صحیح قاری قرآن، 2 نمبر نہیں، صحیح قاری قرآن بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم نے ایک علیحدہ کلاسز شروع کی ہوئی ہیں۔ اگر آپ وہ کلاسز جوائن کر لیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ تھوڑی سی اس میں فیس ہوگی، فری کوئی نہیں ہوگا، میں بات آپ کو بتا دوں، یہ فری کی نا اہمیت نہیں ہوتی آج کل کے دور میں۔ ٹائم بھی تھوڑا ہوگا، فیس بھی تھوڑی بہت آپ سے لیں گے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم یہ ہے کہ قرآن تو پڑھنا شروع کر دیں گے نا، نام اعمال میں آ تو جائے گا نا کہ بھائی نے شروع کر دیا تھا۔ جب سب کچھ کر سکتے ہیں تو قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے بھائی سب سوچیں، ترتیب بنائیں،
واٹس اپ نمبر لے لیں، عبید الحق صاحب یہاں پر ہیں، ان سے لے لیں کسی بھی نماز میں یا ابھی نماز کے بعد ان سے لے لیں، واٹس اپ نمبر لے لیں، واٹس اپ پہ رابطہ کریں، آپ کی کلاس کی کوئی ترتیب بناتے ہیں، پرسنلی آپ کو کلاس دے دیں گے انشاءاللہ، علیحدہ آپ کو کلاس دے دیں گے، تھوڑا ٹائم دے دیں گے تاکہ آپ کی یہ معاملات جو ہے نا جی کسی طریقے سے سولو ہونا شروع ہو جائیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ قرآن کا دوسرا حق کیا ہے کہ بھئی قرآن کی تلاوت کی جائے، ٹھیک ہے نا جی۔